السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. سورة البقرہ کی آیت نمبر 165 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کہا لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کا شریک بناتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں، اور پھر ان سے یحبونہم کحب اللہ، ان سے ویسی ہی محبت کرتے جیسے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی مشرکوں کی حالت بتا رہا ہے۔ مشرک کا طرز عمل، طرز زندگی کیسی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں، مشرک ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور پھر ان سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ عبادت میں شرک کر رہے ہیں، محبت میں شرک کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، عبادت کے لائق ہے۔ اس سے پہلے کی 2-3 آیتوں میں بڑی صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے توحید کی باتوں کو سمجھایا ہے۔ توحید کے دلائل اللہ رب العالمین نے یہاں پیش کیے کہ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کی اکثر آبادی یا اکثر لوگ توحید سے ناآشنا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور پھر جن کو شریک ٹھہرا رہے ہیں ان سے بڑی محبت ہے۔ جیسے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے ویسے ہی مشرک لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ رہا تو مشرکوں کا حال، لیکن جو اہل ایمان ہے ان کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان لائے وہ اللہ سے بڑی سخت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مشرک لوگ جو شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ لیکن جو موحد ہے، جو مومن ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، شرک سے بیزار ہیں، توحید پر قائم ہیں، ان کے دلوں میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان لائے وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت سخت محبت کرتے ہیں۔ اور اس محبت کا مظہر دیکھیں کہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے لیے ایمان لانے کے بعد ساری چیزوں کو قربان کر دیا، حتیٰ کہ اللہ کے لیے اپنی جان کی بھی قربانی دے دی۔ یہ ہے موحد اور یہ ہے مومن کی شان، یہ ہے مومن کی زندگی، یہ ہے مومن کا انداز کہ مومن کی نگاہ میں سب سے بڑی چیز توحید ہے، اللہ کی محبت سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کی توحید کے لیے وہ اپنی ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ ہے محبت کا مظہر۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں شہداء کی جماعت
جنہوں نے اپنے جان کی بھی قربانی دے دی، اپنی جان کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دیا. یہ اللہ کی محبت ہے. مالی قربانی، وقت کی قربانی، ہاں، جان کی قربانی، یہ اہل ایمان یہ سب پیش کرتے ہیں، یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے. اور اللہ کے دین کی راہ میں جو مشقت اور تکلیف آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر. عبادات کی انجام دہی میں جو مشقت اور جو پریشانی ان کو لاحق ہوتی ہے، جو پسینہ آتا ہے، جو پریشانی آتی ہے، جو تھکاوٹ آتی ہے، وہ سب اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر اس کو برداشت کرتے ہیں. یہ اللہ سے محبت کے مظاہر ہے. ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. ایک مومن صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانا پینا شہوت سب قربان کر دیتا ہے. یہ اللہ کی محبت کے مظاہر ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے اللہ پر وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. اس کے آگے اللہ تعالیٰ کافروں کا انجام بتا رہا ہے. کہا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. جب یہ ظالم لوگ، مشرک لوگ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے تب انہیں پتہ چل جائے گا، یہ جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کی ہے. یعنی ابھی یہ دنیا میں شرک کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. عبادت کی جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے، عبادت جو اللہ کے لیے خاص ہے، وہ دوسروں کو دے رہے، مخلوق کو درجہ دے رہے. ابھی دنیا میں تو سمجھ نہیں آ رہا ہے، شرک کر رہے ہیں. لیکن یاد رہے یہی مشرک اور یہی کافر، یہی نافرمان اور ظالم لوگ جب اپنی نگاہوں سے قیامت کے روز عذاب کو دیکھ لیں گے اور پھر انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ان القوۃ للہ جمیعا، عذاب کو دیکھ لیے تو یہ اقرار کریں گے کہ ساری قوت اور ساری طاقت اللہ کی ہے، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. عذاب دینے والا ہے کن کو؟ ظالموں کو، مشرکوں کو. مشرکوں کے لیے سخت عذاب ہے، کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. اور جہنم اور عذاب انہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی، عذاب انہی لوگوں کو بنایا گیا ہے، جہنم انہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو کافر اور مشرکوں کے لیے بڑی تباہی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے مشرکوں کی حالت بیان کی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی بجائے مخلوق کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے ہیں اور ان سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جس طرح کی اللہ سے محبت کرنی چاہیے. یہ مشرک کا جو اللہ تعالیٰ نے حال بیان فرمایا ہے، یہ صرف ایسا نہیں کہ صرف وہی جو نبی کے زمانے میں تھے کافر مشرک وہی ایسا اسی فتنے میں دو چار تھے. آج کا بھی یہی منظر ہے، آج بھی یہی چیز اسلام کے نام لیواؤں کے اندر بھی گھر گئی ہے. کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں غیروں کی محبت، اولیاء کی، پیروں فقیروں کی، سجادہ نشینوں کی اور ایسے ہی مزاروں کی محبت اس قدر بڑھ چکی ہے وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے ایسے ہی ڈرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان سے ایسی ہی محبت کرتے جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ ارے مشرک رہتے ہوئے، کافر رہتے ہوئے مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں رب العالمین کو پکارتے تھے. لیکن یہاں آج کا مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق کا سجدہ کر رہا ہے، مخلوق کو پکار رہا ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی میں بیٹھتے تھے اور طوفان آتا تھا اور کشتی ڈوبنے والی تھی اور لوگ ہلاک ہونے والے تھے، موت کو اپنی آنکھوں سے گویا کی مشاہدہ کر رہے ہیں، موت کا لقمہ بننے والے، ایسی گھڑی میں یہی مشرکین جو ہزاروں
لوگوں کو شریک ٹھہراتے تھے، ہزاروں مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، ہزاروں ان کے معبود تھے، لیکن آخری گھڑی میں، مصیبت کی گھڑی میں یہ رب العالمین سے مانگتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ مگر آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا، توحید کا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت بیان کی جائے، توحید کی بات بیان کی جائے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، دوسری بات بیان کی جائے بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن توحید سے بڑی نفرت ہے۔ شرک کی تردید کی جائے تو کھلبلی مچ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کا انجام یہ بتلایا ہے، مشرکوں کا طریقہ ذکر کیا ہے، کہا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اذا ہم یستبشرون۔ مشرکوں کا معاملہ کیا ہے؟ جب ان کے سامنے دوسری باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جب توحید کی بات کی جاتی ہے، شرک سے روکا جاتا ہے، تو پھر یہ بہت ہی بے چین ہو جاتے، تل ملا اٹھتے ہیں، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، بالکل خبط الحواس ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اہل ایمان کی پہچان کیا بتائی، کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان لائے وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے محبت کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ ہم اس کی توحید کو کھول کھول کر کے بیان کریں، اور اس کے ساتھ جو شرک کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں کی سخت تردید کی جائے اور شرک سے لوگوں کو ڈرایا جائے، بچایا جائے۔ سب سے بڑی دعوت توحید کی ہے، اور سب سے بڑا فریضہ جو ہمارا ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کو شرک اور کفر کی گندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی پر لائیں، توحید پر لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔